4 کام جو نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا. والعصر, اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان عمل و تواصوا بالحق کی تبلیغ, تواصوا صبر کی تبلیغ. جو 4 کام کرے اللہ کہہ رہے اس سے راضی ہوں. تو یہاں ہم توبہ کریں, اللہ نہ ہم نے ایمان بنایا, نہ حضور کی زندگی سیکھی, نہ تبلیغ کا کام کیا, نہ یا اللہ صبر کیا, لڑتے جھگڑتے رہے آپس میں. اس سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ عرفات میں 5 آدمیوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک آدمی جو کسی کا مال دبا کے ہے, قرضہ اس پہ, کیونکہ شہید کی بھی مغفرت نہیں ہے جب تک قرضہ نہ اتر جائے. اللہ کے نبی نے قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھایا. تو بھائی جس کا مال دبایا یا پراپرٹی دبائی ہے, توبہ قبول نہیں. ماں باپ کا نافرمان, توبہ قبول نہیں. رشتہ داریاں خونی توڑ کے ہے, توبہ قبول نہیں. کسی نشے کا عادی ہے, بڑے نشے کا, توبہ قبول نہیں. اور کسی مسلمان کے لیے یا کینہ بغض ہے کہ جا کے اس کی ایسی کی تیسی کروں گا, اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. یہ سب معافی مانگ لیں, اللہ میں معاف کر دے. اگر یہ گناہ نہیں ہے تو فرمایا جس نے عرفات میں سوچا اس کی معافی نہیں, اس نے بہت بڑا گناہ کیا. تو انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں عرفہ میں, یہاں تیاری کر کے جائیں گے, اللہ سے توبہ کریں گے. اے اللہ خود بھی زندگی نہیں اپنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چھوڑا. اللہ نبی کو کہہ رہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو نازل ہو رہا اس کی تبلیغ کرو. وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. تو میرے دوستو ہماری بچت کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم جا کے ہندوستان میں اپنی مساجد کو 24 گھنٹے آباد کریں گے, اور سب کو نمازی بنائیں گے, کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں گے. ایک پیشاب کا قطرہ سارے دودھ کو گندا کر دیتا ہے. ایک بے نمازی پورے محلے کی ایسی کی تیسی کر, سب کو نماز. ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا سچ بتاؤ, کیا کیا؟ نماز کیا کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھی تھی, نہیں. بہترین عابد تھا, عالم تھا, سب کچھ تھا, دائی بھی, وہ تو دائی بھی ہے, قرآن کہتا ہے دعوت دیتا گناہوں کی. ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس نے ایک انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا. جو مسلمان رب کو سجدہ نہیں کرے ان کا کیا ہوگا؟ آج میں نے ابھی آپ کے انڈیا والوں سے پورا پوچھا, کشمیر والوں سے پوچھا, پاکستان کا حال میں پورا پھر کے بتا رہا ہوں. 98% مسلمان فجر مسجد میں نہیں پڑھتا. یہ کتنا بڑا گناہ ہے بھائی. یہ ڈبل روٹی بیچنے 5 میں نکل جاتا ہے, اخبار بیچنے, جھوٹ کی خبریں بیچنے, یہ صبح سائیکل پہ جاتا ہے. لیکن آج مسلمان کو مسجد جانے کی توفیق نہیں. یہ دبئی جاتا ہے 3 گھنٹے کھڑا رہتا ہے لائنوں میں, یا امریکہ 13 گھنٹے کی فلائٹ جاتا ہے. ہمارا جن بھرے میں 100 کلو اٹھاتے ہیں, لیکن فجر میں 1 کلو کمبل اٹھانے کی مسلمانوں کو توفیق نہیں. میرے دوستو فجر نہ مسجد میں نہ پڑھنا, قرآن حدیث کہہ رہے منافق آدمی ہے. منافق اللہ اس کو مشرک سے بھی نیچے رکھیں گے جیسے آج مسلمان ہوئے 98% فجر ہی نہیں پڑھتے. میرے دوستو یہ میں ظاہری گناہ بتا رہا ہوں, اندر کا نہیں بتا رہا. اس سے میرے دوستو ہم سب کو نمازی بنائیں گے. اور تیسری چیز, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب ہماری ذمہ دار. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے, بہت اللہ والے تھے, ان کو شہید کہ جس کے شر سے بچنا چاہتے ہو رات میں اس کے لیے دعا کرو, دن میں اس پہ محنت کرو. یا تو اللہ اس کو ہدایت دے کے تمہارا بہترین دوست بنا دے گا, یا اللہ اس کو اکھاڑ کے زمین سے پھینک دے گا. آج میرے دوستو جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں نا ہندوستان میں, ہم رات کو ان کے لیے دعا کریں نام لے کے, اے اللہ مودی کو ہدایت دے دے. مانگیے کبھی دعا, سچ بتاؤ. ہمیں ہندوستان والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ سچ ایک بات بتاؤ, یہ بات میں آپ سے ویسے عقلی طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ بتاؤ آپ کے پاس پاسپورٹ کس کا ہے؟ انڈیا. لائسنس شناختی کارڈ انڈیا, اور آپ وہاں گراؤنڈ میں پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کر رہے ہو. تو یا غداری کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ آپ ہندوستانی مسلمان ہو, دل میں محبت ہوتی ہے اسلام کی وجہ سے, لیکن آپ کے لیے جائز نہیں بھائی یہ کر. اس سے آپ مسلمان, اس سے آپ کا اندوں کو اور اسلام سے دور کرو گے. میں انگلینڈ گیا نا, مجھے انہوں نے انگریزوں نے کہا سعید انور تم کس ٹائپ کے لوگ ہو؟ میں کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں انگلینڈ میں, ہم ان کو فری ایجوکیشن, فری اسپتال, یہ ہمیں کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟ ہم نہیں پسند, دفع ہو جائیں یہاں سے. ہم ان کو کیا جواب دیں؟ مجھے سچن ٹنڈولکر نے کہا کہ سچن نے کہا سعید انور جب تم نیوزی لینڈ آسٹریلیا آتے ہو ہندی کمیونٹی تمہارا کھانا کرتی ہے, کسی مسلمان فیملی نے ہمارا کھانا کیوں نہیں کیا؟ جواب نہیں میرے پاس. میرے دوستو آپ ہندوستانی مسلمان ہو, آپ یہ کھیل تماشی کی وجہ سے لڑائیاں کر رہے ہو. آپ کی وجہ سے ہم ورلڈ کپ کا کبھی میچ نہیں جیتے. مجھے ایک بزرگ نے کہا نظام الدین کے کہ سعید انور جس دن تم ورلڈ کپ جیت گئے مسلمان لاکھوں قتل ہوں گے, اللہ تمہیں جیتنے نہیں دیتا. ہاں 14 میچ ہم انڈیا سے جیتے, ہندوستان والے ایسے بھائی آج نہ مانو 14 میچ جیتے, ورلڈ کپ پھر ہار گئے. مجھے اس دن بزرگ نے کہا, میں کہا بھائی صحیح ہے بھائی, ہارنا ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں کا قتل ہمیں برداشت نہیں. میرے دوستوں ہم اس لیے نہیں آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جس خالد ولید نے 70 صحابہ شہید کیے. میرے دوستو حضور اللہ کس کے پاس نبی بھیج رہے ہیں جس نے 2 دفعہ 70,000 بچے ذبح کیے.
آج دنیا میں فرعون جیسا کوئی آدمی ہے؟ اللہ نبی کو بار بار بھیجے، جاؤ اذهب الى فرعون، اذهب الى فرعون۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کی قسم میں بہت زیادہ جاتا ہوں کفرستان میں، ان کافروں کو غلط اسلام پتہ ہے۔ یہ کافر نہیں ہے، غافل ہیں، ذرا سا اسلام سنتے ہیں ان کی۔ آپ کو پتا ہے امریکہ میں جھوٹ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے یورپ میں جھوٹ نہیں ہے۔ اس داڑھی پگڑی میں 14,000 کلومیٹر امریکہ پھرا، اللہ کی قسم کسی نے مجھے کوئی بات نہیں کی۔ بھائی جنید جمشید امریکہ میں تھے، ظہر کی نماز ہی ہم نے کہا جہاز میں پڑھیں، وہ اس نے کہا نہیں پڑھنا۔ ہمارے ساتھ ایک اور مسلمان تھا 2 نمبر، ہم نے کہا ہم تو یہی پڑھیں گے۔ وہ جہاز ہی اللہ نے اتار دیا، نیچے نماز پڑھائی ظہر اثر، پھر جہاز چڑھا دیا۔ اللہ نے ہماری نماز قضا نہیں ہونے دی۔ وہ کرو، اللہ کرے جو تم کر سکتے ہو، پھر دیکھو میں کیا کروں گا۔ تم اس پہ عمل کرو جو تمہیں پتہ ہے، اللہ تمہیں اس کا علم دے گا جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس رستے پہ چلو تمہیں پتہ ہے، اللہ تم پہ وہ رستے کھلے گا جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو وہ یہاں سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تبلیغ کا کام انڈیا جا کے کریں گے یا یہیں سے کریں گے؟ ہاں، ایک صحابی شراب بیچنے جا رہے تھے جب شراب حرام نہیں تھی، تو دوسرا صحابی مدینہ سے آ رہے تھے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہت ساری شراب لے کے آؤں تازی، بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا سن لے آج شراب حرام۔ انہوں نے اگر میں ہوتا کہتے انشاءاللہ کل سے شروع کر دوں گا، ساری شراب ضائع کر دی، ساری توڑ دی۔ تو میں تو آج سے نیت کریں، آج سے انشاءاللہ ہمیں اللہ نے دائی بنایا ہے۔ آج سے میں کیا ہوں؟ تاجر نہیں، کرکٹر نہیں۔ آج سے پہلے میں کہوں پہلے دائی ہوں۔ آج سے میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ یہاں اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، پوری دنیا میں دعوت کا کام کروں گا۔ کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ اور یہاں جب تک ہیں آپ یہاں پتہ ہے آپ کو 10 لاکھ حاجی آئے ہیں، ان میں 80,000 ہمارے، 1 لاکھ انڈونیشیا کے۔ انڈیا کے کتنے ہوں گے؟ 60,000، 80,000۔ اور بنگلہ دیش کے کتنے ہوں گے؟ 70,000۔ تو آج یہاں کم از کم جن لوگوں کو آپ اور میں جانتے ہیں اردو بولنے والے، کم از کم 5 لاکھ حاجی آئے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ کہ ہم 5 لاکھ لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں سفر کر کے؟ یہاں وہ سارے آپ کے پاس آئیں، اور یقین کرو یہاں جو بات میں اثر ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہاں حاجی کا دل نرم ہوا ہے، فوراً رو پڑتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، جس نے جو اللہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے۔ جو جس چیز کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ یہاں اس کی نیت قبول کر لیتے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے گزارتا ہے، روح آتی ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ اللہ کے مسجد میں 4 مہینے گزار کے اس روح کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون کون 4 مہینے لگائے گا؟ انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں جتنے حاجی آئے ہیں تقریباً 5 لاکھ، ان میں روزانہ محنت کرنے کو کون تیار ہے بتاؤ گے؟ یہاں اچھا یہاں تعلیم ہوتی ہے آپ کی؟ کب ہوتی ہے؟ زور میں، فجر عشاء کے بعد تک ماشاءاللہ 2 دفعہ تعلیم ہوتی ہے۔ اور مشورہ ہوتا ہے، تھوڑا سا مشورہ کر۔ کیا مشورہ کرنا ہے؟ قرآن میں سورہ صلاح نہیں ہے، سورہ سیام نہیں، سورہ شورا ہے۔ اور نبی کو کہا اے نبی جی آپ بھی مشورہ کرو کہ جن صحابہ سے آج غلطی ہوئی ہے ان کو معاف بھی کرو، ان کے لیے استغفار بھی کرو، ان سے مشورہ کرو۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی سے زیادہ مشورہ کرنے والا کوئی نہیں۔ بھئی ہم مشورہ کریں گے کہ دن میں حاجیوں میں محنت کیسے کرنے۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بھی اپنے کمرے میں تعلیم کریں، اور جہاں چلتی پھرتی ہیں طواف میں یا حرم میں جاتی ہیں تھوڑی سلام دعا کریں، جیب میں کھجورے رکھ لیں، 2 لبن رکھ لیں، حاجن کو لبن پلائیں، خیریت ہے، ٹھیک ہے، میں انڈیا سے ہوں، کیا کیسے حج کریں۔ میں کتنی عورتوں کو جانتا ہوں، میری بیوی نے بتایا ان کو غسل کرنا نہیں آتا، ان کا حج کیسے ہوگا؟ کتنے مردوں کو جانتا ہوں غسل نہیں آتا، حج کیسے؟ تو بھائی یہاں حاجی پہ محنت کریں۔ تو انشاءاللہ یہاں فجر عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، 10 منٹ تعلیم بیٹھیں، مشورہ کریں، 2 کی جوڑیاں بن کے، کہ پورا حاجیوں سے بھرا انڈیا پاکستان، ان میں جا کے ان کو حج سنائیں، حج کی روح توبہ ہے، توبہ کر کے جائیں، اور جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کام پہ ہم واپس آ جائیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے اس کی آج ہی سے کریں گے انشاءاللہ، کریں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی بات مینا میں، ہاں مینا کیا ہے؟ مینا پتہ ہے کیا چیز ہے؟ مینا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مشرک حاجیوں محنت کی، 10 سال میں کسی نے آپ کی بات نہیں سنی، اور اتنی گندی گندی باتیں کی ہیں کہ بدوا دیتے سب مر جاتے، پہاڑ اللہ جوڑ کے ان کو پیس دیتے۔ اللہ کے نبی نے بدوا نہیں دی کہ اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی ناراضگی نہیں، بس تو راضی ہے۔ 10 سال کی محنت کے بعد 6 مسلمان ہوئے، اگلے سال وہ 6 12 بنے، تیسرے سال 72 بنے۔ یہ 72 مینا کی محنت سے پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہے۔ آج آپ بھی یہ مینا میں 3 دن ٹھہرو گے، وہاں گشتے کرنا، محنت کرنا حاجیوں میں، اس محنت سے دیکھو ہم محنت کے مکلف ہیں، ہدایت کے مکلف نہیں۔ اللہ نے ایک اصحاب حدود کے بچے سے پوری بستی کو ہدایت دے دی، اللہ نے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اللہ نے ایک موسیٰ علیہ السلام سے پوری بنی اسرائیل کا نظام بنا دیا، میرے دوستو ایک نوح علیہ السلام نے ساری قوم کا نظام چلا دیا،
اللہ تعالیٰ ہم یہاں گشتے کریں گے، نبی کی سنت پہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مینا کی منت سے پوری دنیا میں اسلام پہنچائے گا۔ تو اب مینا کے لیے تیار ہے بھائی؟ انشاءاللہ قرآن میں کہتے ہیں ایسا ذکر کرو جیسے آبا و اجداد کا اس سے بھی زیادہ۔ وہاں ہم اس لیے جا رہے ہیں، وہاں ذکر آدمی